بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم اور بابرکت دن ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، صالح، کامیاب، با اخلاق اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ خاص طور پر ماں باپ اپنے بیٹے کے روشن مستقبل، اچھی تعلیم، حلال رزق، کامیاب روزگار، نیک صحبت، صحت، سلامتی اور دین و دنیا میں بھلائی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے بہت سی ظاہری تدبیریں اختیار کرتا ہے، اسے اچھی تعلیم دلاتا ہے، محنت کی ترغیب دیتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتا ہے، لیکن ان تمام کوششوں کے ساتھ سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور والدین کی مخلصانہ دعا ہے۔ قرآن کریم میں یہ یقین دلاتا ہے کہ حقیقی مدد، کامیابی اور رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی کی خبر دی ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن دعا کا خصوصی اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ صحیح احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ایمان، ہدایت، نیک کردار، حلال رزق اور آخرت کی کامیابی مانگے۔ ناظرین کرام، آج کے اس مضمون میں ہم کسی ایسے وظیفے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ صرف 7 مرتبہ کوئی سورت پڑھ لینے سے بیٹے کی قسمت لازماً بدل جائے گی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی مخصوص سورت کو جمعہ کے دن صرف 7 مرتبہ پڑھ کر بیٹے کی کامیابی کی ضمانت دینے والی معتبر دلیل موجود نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت یقیناً باعث اجر اور برکت ہے، لیکن کسی خاص تعداد اور خاص نتیجے کو شرعی طور پر لازم قرار دینے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ البتہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کے اس اسماء مبارکہ کے ذریعے دعا کرے، درود شریف پڑھے اور اپنے اولاد کے لیے دل سے دعا مانگے تو یہ ایک نہایت خوبصورت اور بابرکت معمول ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے فرض، سنت مؤکدہ یا یقینی کامیابی کا نسخہ نہ سمجھا جائے۔ جمعہ کے دن آپ وضو کے ساتھ سکون سے بیٹھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے بیٹے کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا، اسے نماز کا پابند بنا، اسے قرآن سے محبت عطا فرما، اسے بڑی صحبت، گناہوں، فتنوں اور ہر نقصان سے محفوظ فرما، اس کے علم میں برکت عطا فرما، اس کی محنت کو قبول فرما، اس کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے، اسے ایسا روزگار عطا فرما جس میں دین بھی محفوظ رہے اور دنیا بھی سنور جائے، اسے اچھے اخلاق، عاجزی، حکمت اور سمجھ عطا فرما، اسے والدین کا فرما بردار بنا اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ناظرین کرام، اگر آپ قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت کرنا چاہیں تو سورہ نصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ہر سورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت باعث اجر ہے، لیکن سورہ نصر کو جمعہ کے دن 7 مرتبہ پڑھنے کو بیٹے کی کامیابی کا خاص ثابت شدہ وظیفہ سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح یا فتاح یا رزاق جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھ کر اللہ سے فتح، آسانی اور حلال رزق کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن کسی خاص تعداد کو لازمی شرعی وظیفہ یا یقینی نتیجے کا ذریعہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ والدین اس دعا کو اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد اور موجودہ اولاد کی اصلاح و ہدایت مانگ سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، بیٹے کی کامیابی صرف اچھی نوکری، کاروبار، دولت یا معاشرے میں بڑے مقام کا نام نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، نماز قائم کرے، حلال و حرام کا فرق سمجھے، والدین کا احترام کرے، جھوٹ، دھوکے، ظلم اور حرام کمائی سے بچے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے. اگر ہمارا بیٹا بہت دولت مند بن جائے لیکن نماز چھوڑ دے، والدین کی نافرمانی کرے، حرام کمائی اختیار کرے یا بری صحبت میں پڑ جائے، تو یہ وہ کامیابی نہیں جس کی ایک مسلمان والدین کو دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنی اولاد کے لیے ایسی کامیابی مانگنی چاہیے جس میں دنیا بھی سنور اور آخرت بھی کامیاب ہو. آج کے دور میں اولاد کی تربیت والدین کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. موبائل فون، غلط صحبت، سوشل میڈیا، بے حیائی، نشہ، فضول مشغلے اور مختلف قسم کے فتنوں نے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے بہت سے راستے کھول دیے ہیں. اس لیے صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ والدین کو اپنی اولاد کی عملی تربیت بھی کرنی ہوگی. اگر بیٹا پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیں، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی بات سنیں، اگر وہ غلط دوستوں میں مبتلا ہے تو محبت اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھائیں. اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو خود نماز کے پابند بن کر اسے نماز کی طرف لائیں، کیونکہ والدین کی اپنی عملی زندگی اولاد کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے. ناظرین کرام، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. بیٹا نوکری نہیں پا رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، امتحان میں ناکامی ہو رہی ہے یا زندگی میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے. لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں ہم امید، صبر اور اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے. دعا کے ساتھ محنت ضروری ہے، توکل کے ساتھ تدبیر ضروری ہے اور عبادت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. اگر بیٹا ملازمت چاہتا ہے تو اس کے لیے روزگار تلاش کرنے کی کوشش بھی کرے. اگر تعلیم میں کامیابی چاہتا ہے تو محنت بھی کرے. اگر کاروبار میں برکت چاہتا ہے تو حلال تجارت، سچائی اور دیانت داری اختیار کرے. والدین بھی اس کے لیے دعا کرے اور اسے محنت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دے. ناظرین کرام، جمعہ کے دن دعا کے لیے بہترین اوقات میں سے ایک وہ وقت ہے جس کی نشاندہی احادیث میں کی گئی ہے، اور بہت سے اہل علم نے عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کے وقت کو اس ساعت قبول کے لیے خاص طور پر ذکر کیا ہے. اس لیے جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر ممکن ہو تو انسان وضو کے ساتھ بیٹھے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے اور خاص طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کرے. ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا، حاجت روا اور حقیقی مددگار ہے. اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرے، اے اللہ، اگر اس کے لیے کوئی راستہ بہتر ہے تو اسے آسان فرما، اگر کوئی کام اس کے حق میں نقصان دہ ہے تو اسے اس سے بچا لے، اگر اس کے رزق میں رکاوٹ ہے تو حلال راستہ کھول دے، اگر اس کے دل میں غفلت ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر وہ پریشان ہے تو اس کے دل کو سکون عطا فرما، اگر وہ ناکام ہو رہا ہے تو اسے صبر اور دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت عطا فرما، اور اگر اسے کامیابی عطا فرما تو اسے تکبر اور غرور سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، والدین کی دعا میں ایک عجیب محبت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی خاص نتیجے کو لازم کر دیں. بندہ دعا کرتا ہے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے دعا کے بعد جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے قرآن پڑھیں، درود پڑھیں،
استغفار کرے، صدقہ کرے، حلال کمائی اختیار کرے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے رزق اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے حرام رزق سے محفوظ رکھے، کیونکہ تھوڑی سی حلال آمدنی بھی برکت والی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ حرام مال انسان کے لیے وہاں پر وبال بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ سکھائے کہ کامیابی صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ حلال کمانا کامیابی ہے، دوسروں کا حق نہ مارنا کامیابی ہے، والدین کی خدمت کامیابی ہے، نماز کی پابندی کامیابی ہے، قرآن سے تعلق کامیابی ہے، اچھا اخلاق کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا اصل کامیابی ہے۔ لہذا جمعہ کے دن، اس بابرکت دن، اپنے بیٹے کے لیے خوب دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر جائز حاجت مانگے۔ اگر آپ سورہ نصر یا قرآن کریم کی کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے پڑھیں، اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ کسی غیر ثابت شدہ تعداد کو لازم نہ سمجھیں، اور نہ یہ یقین رکھیں کہ صرف ایک مخصوص عمل سے لازماً قسمت بدل جائے گی۔ حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور دعا بندے کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو نیک، صالح، با اخلاق، با حیا، کامیاب اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، انہیں بری صحبت اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ان کے علم، عمر، صحت اور حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں نماز اور قرآن سے محبت عطا فرمائے، والدین کی خدمت اور فرما بردار کی توفیق دے، اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ، جن والدین کے بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے بچے بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے، جن کے بچے تعلیم میں کمزور ہیں ان کے لیے علم کے راستے آسان فرما، جو اولاد بری صحبت میں مبتلا ہے اسے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، جو بچے دین سے دور ہیں انہیں اپنے دین کی محبت عطا فرما، اور ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن دعا کے ساتھ تربیت، محبت، نگرانی، محنت اور حلال ذرائع کو بھی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، مایوس نہ ہو، اور اپنی اولاد کے لیے دنیا کی کامیابی سے بڑھ کر ایمان اور آخرت کی کامیابی مانگے۔ اگر آپ کو یہ مضمون مفید لگا ہو تو اسے اپنے عزیزوں اور والدین تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے اور صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک، صالح، با اخلاق، دیندار اور کامیاب بنائے، انہیں قرآن و سنت سے محبت عطا فرمائے، بری صحبت، گناہوں، فتنوں اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ان کے علم، صحت، عمر اور حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یا اللہ، جن والدین کے بچے پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے بچے بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، جن کے بچے دین سے دور ہیں انہیں ہدایت اور نیک صحبت عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو ایمان، محبت، سکون اور برکت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ دینی اور اصلاحی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پی ایس دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید ایمان افروز اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے
اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور ہمیشہ حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔